ایک اور ہنگامہ آرائی کی بھی کوئی خبر اسی طرف آئی میں ہے، آ رہا ہوں۔ جی ایچ کیو اس کا اگر کچھ آپ ذرا حملہ بتا کیس دو، میں کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی ایچ کیو حملہ کیس راولپنڈی کا تھانے آرے بازار کی ایک ایف آئی آر ہے 9 مئی سے متعلق۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو اس کی سماعتیں ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی جو مرکزی ملزم پراسیکیوشن کی جانب سے بنائے گئے ہیں۔ تو آج کے روز بھی اس معاملے پر سماعت تھی۔ دو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امجد علی شاہ ہیں، یہ جج ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے، جو وہاں پر جا کر جو جیل میں اس مقدمات کی سماعت کرتے ہیں۔ تو آج کے روز جب سماعت ہو رہی تھی اور پنجاب پولیس کے ایک سب انسپیکٹر ہیں محمد ریاض، یہ استغاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں اور اس مقدمے کے مدعی بھی ہیں، تو ان کی جانب سے آج کے روز جو بیان ہے وہ قلم بند کروایا جانا تھا۔ تو اس موقع پر چونکہ اس سارے معاملے میں 132 لوگوں پر، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بڑی تعداد میں ہیں، تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو اس کیس سے متعلق اڈیالہ جیل میں ایک میلے کا سماع ہوتا ہے۔ آج کے روز بھی متعدد جو رہنما ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، تو وکلا بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جو وکیل صفائی تھے اس معاملے میں، انہوں نے آج کے روز عدالت کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس عدالت کی کارروائی تب تک نہیں چل سکتی جب تک سلمان اکرم راجہ وہ وکیل ہے اس کیس میں، انہیں عدالت کے اندر بلایا جائے۔ تو اس موقع پر کمرہ عدالت میں تلخی بھی ہوئی۔ تو جب وکیل صفائی یہ موقف اختیار کر رہے تھے، تو پھر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے ایک سخت آرڈر لکھوایا اور انہوں نے کہا کہ جو وکلا صفائی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں اس سے قبل کسی مقدمے کی پیروی نہیں کر رہے تھے، تو آج کے روز انہیں بلانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو پروسیکیوٹر تھے ظہیر شاہ، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے سلمان اکرم راجہ کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر سیاسی میٹنگ ہو، عمران خان ہدایات دیں اور سلمان اکرم راجہ باہر جا کر ان پہ عمل درآمد کروائیں، اور وجہ ان مقدمات کو بنایا جا رہا ہے۔ جس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ تو ملتوی کر دی گئی اور اس سب انسپیکٹر کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا، اور جو وکیل صفائی تھے اس موقع پر انہیں بھی توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ مگر اس کیس میں ایک اور بھی اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں انویسٹیگیشن برانچ کی، صبا ستار راولپنڈی پولیس سے، انہیں عدالت نے آج کے روز طلب کیا ہوا تھا، وہ آج کے روز پیش نہیں ہوئی۔ تو عدالت نے ان کے نام بھی ایک جو یہاں پر شو کاز نوٹس ہے وہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ 11 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، کیونکہ یہ معاملہ بھی 11 کو چلا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی 11 کو ہے اس کی اگلی پیشی جی ایچ کیو حملہ کی۔ آج آپ کے پیا کا تھانہ کچہری سے خالی کیوں آ گیا، اس کی خبر اور تفصیلات جاننے کے لیے رجوع کرتے ہیں وسیم سے۔ وسیم ملک صاحب، وسیم ملک صاحب وہی ہمیں کورٹ کا بتاتے ہیں یا ساتھ ہیں ہمارے؟ وسیم بھائی بہت شکریہ سر، یہ تو پوچھے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا بھائی؟ میں تو آج اس سوچ میں تھا کہ آج شام کو اڈیالہ جیل میں ایک جلوس کی صورت میں عمران خان صاحب بنی گالا جائیں گے۔ سر دیکھیے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہی، اور کہاں ہوتی رہی یہ بتا دیجیے گا۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا، کیونکہ یہ واحد کیس ہے جس میں ان کی گرفتاری ہے۔ یہ کلیئر کر کے پھر چلیں جی سر، ایک تو ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں وہ سزا یافتہ ہیں سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول، جبکہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے 8 مقدمات لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت کیس وہاں پر چل رہا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ تو انہیں اگر رہائی اس وقت درکار ہے تو ایک تو ان 2 مقدمات 190 پاؤنڈ اور 9 مئی اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اکتوبر کا اور پھر 26 نومبر کا جو احتجاج ہے، اس سلسلے میں بھی متعدد مقدمات ہیں۔ بہرحال آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی سر، اور یہ سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور صاحب، یہ بھی اس حوالے سے دعویٰ کر چکے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے قبل ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آج کا دن خاصا اہم سمجھا جا رہا تھا۔ دن 12:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ٹرانسفر ہو کے آئے جسٹس محمد آصف، ان کے اوپر مشتمل ایک ڈویژن بینچ تھا۔ وہاں پر سماعت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سماعت تو ویسے 11 جون تک ملتوی کر دی جاتی ہے، مگر اس میں جو آج کی کارروائی ہے وہ خاصی دلچسپ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ روسٹرم پر آتے ہیں اور وہ ابھی دلائل کا آغاز کرنے لگتے ہیں، اور اسی دوران کمرہ عدالت میں عمران خان کے وکیل اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے درمیان ایک مقام پہ تلخی بھی ہوتی ہے، اور جو
آج کے روز سلمان صفدر صاحب ہیں، وہ دلائل کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی وہ دلائل دے ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں سردار مظفر عباسی، وہ آج کے روز موجود نہیں تھے.